ابو موسیٰ مدنی کی روایت ہے کہ مخلوقات عالم کی پیدائش سے 9 لاکھ سال پہلے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو چکا تھا۔ ایک عرصہ دراز کے بعد جب نور مبارک کو حق تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 100 سال تک بارگاہ عبودیت میں سجدہ ریز رہا۔ جس عالم کا یہ تذکرہ ہے اس عالم کا 1 سال دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تسبیح خداوندی میں مصروف رہا۔ اس کے بعد حق تبارک و تعالیٰ نے نور مبارک سے ایک جوہر پیدا فرما کر اس میں نظر حیبت ڈالی تو وہ پانی ہو گیا۔ اس پانی پر 1000 سال تک اضطراری کیفیت طاری رہی، کسی جگہ اسے قرار نہ آتا تھا۔ پھر حق تعالیٰ نے اس جوہر سے 10 حصے کیے، ایک حصے سے عرش پیدا کیا۔ عرش الہی کی وسعت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ وہ 4000 ستونوں پر قائم ہے۔ ایک ستون سے دوسرے ستون کا فاصلہ 4000 سال کا ہے۔ تفسیر کشاف میں ہے کہ حق تعالیٰ نے عرش کو سبز جوہر سے پیدا فرمایا جس کے 2 ستونوں کا درمیانی فاصلہ 80,000 سال کا ہے۔ معالم التنزیل میں لکھا ہے کہ حاملین عرش 8 فرشتے ہیں، ان میں سے 4 فرشتے سبحانک اللہم و بحمدک ولک الحمد علی حملک بعد علمک پڑھتے ہیں، اور 4 فرشتوں کی تسبیح یہ ہے سبحانک اللہم و بحمدک علی عفوک بعدد قدرک تک۔ تفسیر مذکور میں یہ قول بھی مذکور ہے، اس وقت حاملین عرش کی تعداد 4 ہے اور قیامت کے دن 8 ہوگی۔ یہ فرشتے پہاڑی بکری کی صورت کی شکل کے ہیں، ان کی جشامت اور موٹاپے کا یہ عالم ہے کہ سر گھٹنے تک کا فاصلہ اتنا ہے جتنا ایک آسمان کا دوسرے آسمان سے ہے، اور ان میں سے ہر فرشتے کے 4 منہ ہیں، ایک منہ انسان جیسا، دوسرا شیر جیسا، تیسرا گائے جیسا اور چوتھا کرگس کا سا۔ ایک قول حاملین عرش کے بارے میں یہ بھی ہے کہ حاملین عرش کی 8 صفیں ہیں، یہ تمام فرشتے اپنے کاندھوں پر عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور ان فرشتوں کے پاؤں 7 زمین میں ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ حق تعالیٰ کا حکم ہے کہ تمام فرشتے صبح شام از روح جلال و اکرام حاملین عرش کو سلام کرنے آیا کریں۔ ان فرشتوں کی 80,000 صفیں ہیں جنہوں نے عرش کو درمیان میں لے رکھا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عرش کے گرد 80,000 صفیں فرشتوں کی طواف کرتی ہیں اور لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے ہیں، اور ان فرشتوں کے پیچھے 80,000 صفیں فرشتوں کی اور ہیں، اور وہ بھی تسبیح و تحلیل میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کے پیچھے 1,00,000 صفیں فرشتوں کی اور ہیں جو اپنا داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ میں رکھ کر تسبیح میں مصروف ہیں۔ یہ سب فرشتے الگ الگ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں۔ تفسیر قرطبی میں حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مذکور ہے کہ جب حق تعالیٰ نے عرش کو پیدا کیا تو عرش اپنی عظمت کو پیش نظر رکھ کر کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے زیادہ بزرگ اور صاحب عظمت کوئی چیز نہیں پیدا کی۔ حق تعالیٰ نے عرش کے گلے میں ایک سانپ کا توق ڈال دیا۔ اس سانپ کے 80,000 بازو ہیں اور ہر بازو میں 80,000 پڑ ہیں، اور ہر پڑ میں 80,000 منہ ہیں، اور ہر منہ میں 80,000 زبانیں ہیں، اور ہر زبان سے بارش کے قطروں اور ریت کے ذروں اور درختوں کے پتوں کے برابر تسبیح نکلتی ہے۔ کتاب بستان العارفین فقیہ ابو علی سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے ایک مرغ پیدا کیا جس کے 2 بازو ہیں۔ جس وقت یہ مرغ اپنے بازو کھولتا ہے تو وہ مشرق اور مغرب سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ یہ مرغ آخر شب میں صبح صادق کے وقت دونوں بازو پھڑ پھڑا کر سبحان المالک القدوس پڑھتا ہے تو تمام روئے زمین کے مرغ اپنے بازو پھڑ پھڑا کر تسبیح مذکور پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سفید مرغ کو گالی نہ دیا کرو، وہ لوگوں کو نماز کے لیے بیدار کرتا ہے۔ دوسرے حصے سے حق تعالیٰ نے قلم پیدا فرمایا، اس قلم کا طول 500 سال کی مسافت اور 40 سال کی مسافت طولاً و عرضاً ہے۔ تیسرے حصے سے لوح پیدا کی، لوح محفوظ کا طول زمین سے آسمان تک اور عرض مشرق سے مغرب تک ہے۔ لوح محفوظ کا قلم نور سے پیدا ہوا ہے، لوح محفوظ کے تمام حالات مرقوم ہیں۔ چوتھے سے چاند پیدا فرمایا، 5ویں حصے سے آفتاب کو پیدا فرمایا۔ ریاض المذکرین میں ہے کہ آفتاب کی وسعت 14 لاکھ فرسخ ہے اور اس کو ہر روز عرش کے انوار میں سے نور اور حرارت عطا کی جاتی ہے، دوسرے روز حرارت سلب کر کے جہنم میں ڈال دی جاتی ہے۔ قیامت کے دن آفتاب کا نور واپس لے لیا جائے گا، صرف حرارت باقی رہ جائے گی، اس لیے قیامت کے دن آفتاب نزدیک ہو جائے گا اور اس کی حرارت حد سے زیادہ بڑھ جائے گی۔ چھٹے حصے سے حق تعالیٰ نے 8 بہشتیں پیدا کی، یہ 8 بہشتیں چوتھے یا 7ویں آسمان پر ہیں۔ 7ویں حصے سے دن کو پیدا کیا، 8ویں حصے سے فرشتے پیدا کیے اور ان کو صورت و شکل عطا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ بعض فرشتے گائے کی شکل کے ہیں، بعض بیروں کی صورت کے، بعض کرکسوں جیسے اور بعض سانپ کی صورت و شکل کے۔ بستان العارفین فقیہ ابو علیس میں ہے کہ بعض فرشتوں کا نصف جسم
بالا برف کا اور نصف زیریں آگ کا ہے۔ یہ فرشتے ہمیشہ سبحان من الف بین الثلج والنار پڑھتے رہتے ہیں۔ تفسیر بحر المواد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس قدر فرشتے، شیاطین اور انسان پیدا کیے ہیں، اگر ان سب کے مجموعے کے 10 حصے کر دیے جائیں تو ان میں سے 9 حصے فرشتے ہیں اور ایک حصے میں تمام جنات، شیاطین اور انسان ہیں۔ 9ویں حصے سے کرسی پیدا فرمائی۔ یہ کرسی موتی کے ایک دانے سے پیدا کی گئی ہے۔ یہ کرسی 7ویں آسمان کو احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ 7واں آسمان اور زمین کے ارد گرد اس کرسی کا احاطہ مثل حلقہ کے ہے۔ اس کرسی کے داہنی طرف 10,000 کرسیاں ہیں اور بائیں طرف بھی، اور ہر کرسی پر فرشتہ بیٹھا ہوا آیت الکرسی پڑھ رہا ہے، اور اس کا ثواب امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قاری آیت الکرسی کے نامہ اعمال میں لکھتا جا رہا ہے۔ اور 10ویں حصے سے حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک پیدا فرمائی، اور اس کا مقام عرش کا داہنا حصہ تھا۔ یہ روح مبارک کئی ہزار سال خدا تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس میں مشغول رہی۔ سیرت شیخ سعید غازدرنی رحمۃ اللہ علیہ میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک سفید مرغ کی صورت میں پیدا کیا تھا۔ یہ مرغ بحر رحمت سے باہر نکلتا تو اس کے ہر بازو سے ایک قطرہ ٹپکتا تھا۔ ان قطروں سے اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء علیہم السلام کی ارواح پیدا فرمائی۔ انبیاء علیہم السلام کی ارواح سے صدیقین، اور صدیقین کی ارواح سے زاہد، اور زاہدین کی ارواح سے مطیعین، اور مطیعین کی ارواح سے گناہگار مخلوق کی ارواح پیدا ہوئی۔ یہی سبب ہے کہ مطیع اور عاصی سب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں۔